جن میں اس دنیا کی حیثیت بیان کر دی گئی ہے کیا یہ؟ آئیے پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے مسلم شریف کی روایت میں. آپ صحابہ کو لے کر جا رہے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. راستے میں کچرے کا ڈھیر نظر آیا جس پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا. آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے اس کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں. یہ مردار ہے، حدیث میں تشریح ہے، مردار پڑا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہے، بدبو مار رہا ہے، کچرے پہ پڑا ہے، کیا حیثیت ہو سکتی؟ ہم تو 1 درہم میں بھی نہ خریدیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ حقیر، اس سے زیادہ ذلیل. یہ حقیقت ہے اس کی، یہ حیثیت ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں اگر اللہ کی نگاہوں میں اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا. کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ہر ایک کو اللہ دے رہا ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی اللہ کسی کافر کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن حبان کی حدیث ہے، یہ بھی ایک امام گزرے جن کی کتاب ہے، اور یہ حدیث بڑی عجیب لگے گی آپ کو، لیکن حقیقت واضح کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حدیث درجے کے اعتبار سے حسن درجے کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال لوگوں کے کھانے پینے کی طرح ہے. انسان کھانا تیار کرتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور آج کے دور میں تو لگتا ہے کہ لوگ زندہ ہی اسی لیے رہتے ہیں کہ ان کو کھانا ہے. پورے پورے فوڈ چینلز موجود ہیں اب تو انسان کتنا سجاتا ہے کھانے کو، خوش نما بھی بناتا ہے، خوش ذائقہ بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، بڑا محنت کرتا ہے اس کے اوپر. کھانے کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے نا. وہ اسٹول کی صورت میں جا رہا ہے، پخانے کی صورت میں، یورین یا پیشاب کی صورت میں جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کراہیت آئی نا، اس لفظ سے بھی کراہیت آ جاتی ہے. اتنی کراہیت دنیا سے بھی آنی چاہیے. اللہ کے رسول یہ چاہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس معنی میں کہ بہت کمتر ہے، بہت حقیر ہے، کراہیت آنی چاہیے، اس کو حقیر ہی سمجھنا چاہیے. تو فرمایا کہ آدمی کے کھانے پینے کی طرح اس دنیا کی مثال. کھانے پینے کا انجام دیکھو کتنا برا لگتا ہے تمہیں، کتنی کراہیت تمہیں آتی ہے. یہی معاملہ دنیا کا ہے. کتنی محنت کر لو اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے تمہارا، کچھ نہیں جائے گا تمہارے ساتھ، تم بھاگو گے دور اس سے. ابھی چند احادیث اس حوالے سے اور آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے 3 ساتھی جاتے ہیں اس کے ساتھ. ایک بھائی، رشتہ دار وغیرہ، وہ بھی دفنا کر واپس آ جاتے ہیں. نمبر 2 مال، وہ بھی اگر کسی وارث کی جیب میں اور دفنانے گیا تو وہ بھی واپس آ جائے گا. نمبر 3 فقط اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جائیں گے، وہی اصل کمائی ہے اس کی، اسی کی بنیاد پر اس کا آخرت میں فیصلہ ہے. اسی طرح بندہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف ہی کی روایت ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. او بھائی کیا ہے اس کا مال؟ پہنا اور ختم کر دیا، کھایا ختم کر دیا، باقی جب جائے گا تو سب پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا. یا اس کے اعمال ہیں جو آگے لے کے جا رہا ہے، یا وہ صدقہ ہے جو اللہ کی راہ میں اس نے دے دیا. باقی کیا چھوڑ کے جائے گا؟ کچھ بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، لے کے کچھ نہیں جائے گا اپنے ساتھ. وہ سب کے لیے چھوڑ گیا، اپنے ساتھ اس کے کچھ بھی نہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے. دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر لعنت کی گئی ہے، سوائے اس شے کے جو اللہ کے لیے ہو جائے، جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے، جس میں اللہ کی یاد شامل ہو جائے. اولاد کو نیک بنائیے تو وہ صدقہ جاریہ ہے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اس کے تقاضوں کے مطابق کمائیے، خرچ کیجئے، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ معنی لیجئے اس کے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ہر ایک شے ملعون ہے، یعنی لعنت کی گئی ہے، سوائے اس شے کے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، جو اللہ کے لیے ہو جائے، جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے.
اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، لوگوں دنیا بڑی رنگین ہے، بڑا سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، لیکن یاد رکھنا تمہیں یہاں ڈالا گیا ہے امتحان کے لیے۔ جیسے قرآن بھی کہتا ہے سورہ الکہف آیت نمبر 7 میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دنیا کو ہم نے، زمین کو ہم نے سجا دیا ہے، جو کچھ بھی اس میں ہے، کیوں سجا دیا، زینت دے دی، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں دنیا بڑی رنگین ہے، بڑا سجایا گیا ہے اس کو، لیکن ہے فقط یہ تمہارے امتحان کے لیے۔ کیسا امتحان ہے؟ بہت مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کافر کو جو کچھ ہے یہی مل جائے، حدیث پڑھی نا ہم نے، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا، یہی جنت دے دی گئی، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ آج ہمارے ابھی اسی آزادی کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، جیسے چاہو جیو، یہ مسلمان کا نعرہ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ فری ہے؟ فریڈم کی بات ہو رہی ہے جی، آزادی کی بات ہو رہی ہے، آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف یہ، فریڈم آف وہ، کیا مطلب بھائی کس چیز سے آزادی چاہ رہے ہیں؟ گویا کہ اللہ کے حکم سے آزادی چاہ رہے ہیں، اس فریڈم کی آج بات ہو رہی ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی؟ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں قیدی آزاد نہیں بلکہ پابند ہوتا ہے، مومن بھی پابند ہے۔ کافر کی جنت دنیا میں وہ آزاد سمجھتے اپنے آپ، مومن کی جنت ادھر ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے، وہاں آزادی ہوگی، بلکہ وہاں تو انشاءاللہ ہماری مرضی چلے گی۔ اب آئیے دو احادیث پڑھیں، مشہور احادیث ہیں جس میں آپ نے بتایا یہ مدت ہے کیا دنیا، بڑے عروج و زوال اس میں ہم نے دیکھتے بھی ہیں، ذاتی زندگی میں، اجتماعی سطح پر بھی بڑی خوشیاں آتی ہیں، بڑے غم آتے ہیں، بڑے مسائل آتے ہیں، کیا مدت ہوگی اس کی؟ آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا، یہ جو پانی لگ کر آیا ہے یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے، دنیا میری اور آپ کی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی کی مدت ہے۔ اور وہ سمندر جو تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، حد نگاہ تک پھیلا ہوا نہ ختم ہونے والا سمندر، وہ آخرت کی زندگی ہے کوئی دونوں کا موازنہ، کوئی کمپیریزن ممکن ہے؟ قطعاً نہیں۔ اچھا یہ جو خوشیاں اور غم اور یہ مسائل ہیں دنیا کے کتنے عارضی ہیں، آئیے ایک اور حدیث سے سمجھیں جس سے جنت اور جہنم کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی دربار میں ایک شخص پیش کیا جائے گا جو دنیا میں بڑے آرام میں رہا، بڑے سکون میں رہا، بڑی عیاشیاں کی، بڑی سہولیات اس کے پاس تھی، لیکن تھا یہ اللہ کا نافرمان۔ اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کر جاؤ اور جہنم میں ایک ڈپ، ایک غوطہ دے کر واپس لے آؤ۔ فرشتہ حکم پر عمل کرے گا، وہ بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ اس بندے سے پوچھیں گے کیا تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی دنیا میں، کوئی سکون دیکھا، کوئی آسائش تجھے ملی؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی آرام نہیں ملا، کبھی کوئی سکون نہیں ملا، کبھی کوئی سہولت مجھے میسر نہیں آئی، یہ جہنم کا ایک غوطہ ہے، سب کچھ بھلا دے گا اس کو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی آسائشوں کی، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے تو یہ کاسٹ ہے پھر اس کی۔ ایک اور بندہ پیش ہوگا، یہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، وہ بندہ جس نے دنیا میں بڑی مصیبتیں دیکھی، بڑی مشکلات دیکھی، بڑی پریشانیاں آئیں، تھا اللہ کا فرما بردار، اور اس پریشانی مصیبت کا تعلق صرف امیری غریبی سے نہیں، ہر حالات میں معاملات آ سکتے ہیں، تھا یہ اللہ کا فرما بردار، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا، حلال حرام کی تمیز رکھنے والا۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسے لے کے جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ، ایک ڈپ دے کر واپس لے آؤ۔ فرشتہ حکم پر عمل کرے گا، بندہ پیش ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے تو نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی، کوئی تکلیف تجھے آئی، کوئی رکاوٹ آئی، کوئی مسئلہ ہوا؟ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف کبھی نہیں آئی، کوئی پریشانی کبھی نہیں آئی، کوئی مصیبت کبھی میں نے نہیں دیکھی، ایک ڈپ ہے صرف جنت کا، اور وہ ساری مشکلات بندہ دنیا کی وہ بھول جائے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب آئیے چند احادیث پڑھیں
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی، دنیا داری کی، دنیا کی محبت کی مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم پر فقر کے آ جانے سے نہیں ڈرتا، توجہ کیجئے گا اس پر، میں تم پر غربت کے آ جانے سے نہیں ڈرتا، مجھے خوف نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا، تمہیں لباس نہیں ملے گا، اس بات کا خوف نہیں ہے مجھے تمہارے حوالے سے۔ ہاں، میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی جیسے پچھلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی۔ میں ڈرتا ہوں یہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گی جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے کھینچ لیا تھا۔ میں ڈرتا ہوں یہ دنیا تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ کہہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقر سے ڈر نہیں ہے، تنگ دستی سے ڈر نہیں ہے، ڈر کس بات کا؟ دنیا کھل جائے، یہ آسائش مل گئی، وہ آسائش مل گئی، یہ ٹیکنالوجی آ گئی، وہ آ گئی، اور یہ کھینچ لے پھر تمہیں اپنی طرف اور جکڑ لے اپنے شکنجے کے اندر اور تمہیں ہلاک کر دے جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا تھا۔ اس بات سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ فرمان جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا کی محبت تمہیں کہاں لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت، وقت آئے گا قومیں ایک دوسرے کو اے مسلمانوں تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان سجانے کے بعد خاتون خانہ کہتی ہیں کہ آ جائیے میزبانوں کو اور کھانا کھا لیجیے، اس طرح قومیں ایک دوسرے کو تمہارے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی۔ گلف وار میں 31 کنٹریز کا الائنس تھا عراق کے خلاف، اور آج نیٹو سمیت کتنے ممالک موجود ہیں ہمارے سامنے کی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، ہر چوتھا انسان آج مسلمان ہو چکا ہے۔ ہم بڑا خوش تو ہو جاتے ہیں کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، خوش ہو جاتے ہیں نا، اچھی بات ہے، یہ حدیث بھی سامنے رکھی، تم کثرت میں ہوگے۔ یا رسول اللہ پھر ایسا کیوں ہوگا، حملے کیوں ہوں گے؟ فرمایا تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ وہن کسے کہتے ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، موت سے نفرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تب قومیں ایک دوسرے کو تمہارے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی۔ اور آج یہ دو ہم پر صادق آ رہی ہے بات، کیا عالم عرب کا مسئلہ ہو، کیا عالم عجم کا معاملہ ہو، کیا ہمارا معاملہ ہو، ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دنیا کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں اس پہ نہیں چھیڑو، ہم سے نمازیں پڑھوا لو، روزے رکھوا لو، صدقہ خیرات کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو، دنیا کو نہ چھیڑنا۔ یہی تو چیک کرنا، از اٹ اے پارٹ ٹائم جاب؟ دنیا بنا لیں، خوب بنا لیں، 7 پشتے کھا لیں، پھر دیکھیں گے دین کے لیے۔ از اٹ اے پارٹ ٹائم جاب؟ اٹ از ناٹ، اٹس اے فل ٹائم جاب۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں، دین مقصد ہے، وہ اوپر رہے۔ دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب تمہارے اندر آ جائے تو یہ ہوگا۔ یہ انالیسس ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ایک اور روایت آپ نے بیان فرمائی، بڑا خوبصورت ایک فارمولا اور اصول آپ نے بیان کر دیا، ہر شخص اپنا جائزہ پھر اس کی روشنی میں لے، یہ اصولی بات ہے۔ آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں، جو دنیا کی فکر کرے گا وہ آخرت کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو آخرت کی فکر کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا۔ بھائی اب حرام سے تو نہیں کما سکتا ہو، اب کمانا در کمانا در کمانا در کمانے میں لگے رہنا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دین کے بھی اور بھی تو تقاضے ہیں کہ نہیں؟ تو جو دنیا بنانے کی فکر کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت بنانے کی فکر اور کوشش کرے گا وہ دنیا کا نقصان بہرحال ضرور کرے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی شریف کی روایت ہے کہ جس کا حال یہ ہو جائے کہ دنیا ہی اس کا سب سے بڑا مقصد بن جائے تو اللہ اسے 4 باتوں میں مبتلا کر دے۔ جس کا حال یہ ہو کہ دنیا ہی اس کا مقصد بن جائے، مطلوب بن جائے، تو اللہ اسے 4 باتوں میں مبتلا فرما دے گا۔
نمبر ایک، اللہ رنج اور غم میں مبتلا کر دے گا اس کو۔ بیماریوں کا تعلق صرف غریبوں سے نہیں ہوتا، بیماریوں کا تعلق کبھی کبھی کثرت مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رنج و غم میں اس کو مبتلا کر دے گا۔ نمبر دو، اللہ شغل میں، مشغولیت میں مبتلا کر دے گا، ٹائم ہی نہیں نکلے گا اس کے پاس۔ اور آج ہر ایک کا رونا یہی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ وہ امریکہ میں ایک ٹیلی ویژن پہ انٹرویو آیا تھا نا ایک شخص کا، جس سے کہا کہ میری پر آور ورتھ جو ہے وہ $500 ہے۔ وہ انٹرویو دے کے گھر پہ آیا تو اس کا بچہ کھڑا تھا دروازے پہ۔ بچے نے کہا پاپا آئی نیڈ یور $100۔ اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، $100 کیا حقیقت رکھتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہا آئی ہیو 400 ود می، آئی نیڈ 100 more to have your one precious hour because you said your per hour worth is $500۔ باپ کے پاس بیٹے کو دینے کو ٹائم نہیں ہے۔ نمبر تین، اللہ اسے فقر میں مبتلا کر دے گا۔ اس کی تشریح بیان کی گئی کہ خواہشات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوں گی، ختم ہی نہیں ہوں گی، لگا رہے گا، روتا رہے گا میرے پاس تو یہ نہیں، میرے پاس تو وہ نہیں۔ اور نمبر چار، اللہ اس کو عمل، یہ عمل کا لفظ احادیث میں بھی آتا ہے، اس کو اللہ تمناؤں میں لگا دے گا، خوش فہمیوں میں لگا دے گا، وشفل تھنکنگ میں لگا دے گا۔ اعمال کچھ نہیں ہوں گے لیکن تمنا لے کے بیٹھا ہوگا، جیسے یہود و نصارہ کا رد قرآن نے کیا۔ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں سوائے چند دنوں کے۔ چلیں ٹھیک ہے، کچھ ہمیں عذاب مل جائے گا، پھر تو ہے ہی نہیں مسئلہ۔ قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، ان کی وشفل تھنکنگ ہے، تمنائیں، یہ عمل بتایا گیا۔ تو فرمایا گیا جس کا حال یہ ہو کہ دنیا اس کا سب سے بڑا مقصد بن جائے تو اللہ اسے 4 باتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے، رنج و غم میں، نمبر 2 شغل اور مشغولیت میں، نمبر 3 فقر میں کہ حاجات پوری نہ ہو، اور نمبر 4 عمل میں کہ خوش فہمیوں میں مبتلا رہ جائے گا۔ ان احادیث کے بعد آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 3 واقعات کو پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو گئے، اور آپ کسی بوریے جیسی شے پر لیٹے تھے، جسم پر تہبند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے کچھ نشانات آپ کی کمر مبارک پر پڑ گئے۔ عمر فاروق نے جب یہ نشانات دیکھے ہیں رضی اللہ عنہ تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر کیوں روتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر، یہ روم کا بادشاہ، یہ کسرا، یہ ایران کا بادشاہ، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کے نافرمان، یہ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، یہ مخملی بستروں پر سوتے ہیں، یہ عیاشیوں میں پڑے ہیں، اللہ کے رسول نافرمان، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے جسم پر صرف تہبند موجود ہے، آپ کے پاس بستر بھی نہیں ہے، آپ کے جسم پر نشانات پڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بڑی تسلی ہے مومن کے لیے اس میں۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو اے عمر؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کو اللہ دنیا عطا کر دے، دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور اللہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ ہے اس سے بڑی کوئی تسلی مومن کے لیے؟ عدالت اسی لیے لگنی ہے آخرت میں کہ سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ ایک اور روایت ہے جامع ترمذی کی، اسی طرح کا معاملہ تھا۔ اب داخل ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے دیکھا یہی کیفیت، نشانات پڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ارشاد فرمائیں، ہم کو تہ کر کے بستر کو موٹا کر دیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میرا دنیا سے کیا واسطہ، مجھے دنیا سے کیا لینا؟ میرا حال تو یہ ہے کہ ایک مسافر چلا جا رہا ہے اپنے سفر پر، دوپہر کا وقت ہوا، اس نے آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، سو گیا، اٹھا اور دوبارہ اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ مجھے دنیا سے کیا لینا؟ یہ تو میرے سفر کے دوران ایک تھوڑا سا وقت ہے، گزار کے آگے جانا ہے، مجھے کیا حاجت، مجھے کیا لینا بڑے مخملی بستروں سے، یہ اس طرح کے معاملات۔ اسی طرح جامع ترمذی میں تفصیل ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، بھوک سے دو چار ہیں لیکن آپ برداشت کر رہے تھے اس کو۔ راہ میں ابو بکر صدیق بھی ملے رضی اللہ عنہ، معلوم ہوا یہ بھی بھوک سے دو چار ہیں۔ راہ میں عمر فاروق بھی ملے رضی اللہ عنہ، معلوم ہوا کہ یہ بھی بھوک سے دو چار ہیں۔
اب اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہوا، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کے رسول کے وزیر ہیں۔ حدیث ترمذی شریف کی بڑا پیارا انداز ہے کہ ہر رسول کے دو وزیر آسمان میں ہوتے ہیں، دو زمین میں ہوتے ہیں۔ میرے دو آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہیں علیہم السلام، اور زمین میں ابو بکر ہیں اور عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، اور بائیں ہاتھ پر عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا قیامت میں ایسے ہی ہوں گے۔ یہ شان ان دو صحابہ کی، جب اپنے دو وزیروں کو بھوک سے دو چار دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر چلنے کا ارادہ کیا، انصاری صحابی تھے، بہرحال وہ بھی تشریف لے آئے، بڑے خوش ہوئے کہ آج مجھے اللہ کے رسول اور ان کے دو وزیروں کی مہمانی کا موقع ملے گا۔ سب کچھ پیش کیا، بکری کا گوشت بھی تھا، عمدہ کھجوریں بھی تھی، میٹھا پانی بھی تھا، اور لذیذ روٹی بھی ہوگی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ نعمتیں دیکھی ہیں